عرصہ بہت کم ملا ہے. فرسٹ ٹائم آئی ایم ٹاکنگ ان دس ہاؤس ان لاسٹ 3 months. میں اپنے حلقے سے آیا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، عمران خان کی سپورٹ سے اور حلقے کے عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے. جہاں تک امینڈمنٹ کا تعلق ہے کہ اس میں جو سینٹ کی امینڈمنٹ ہے اس میں بھی ٹیکسز اینڈ ٹیکسز ہے. سولر پہ بھی ٹیکس لگا دو، اس پہ بھی ٹیکس لگا دو. جناب علی، میری یہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز ہیں یہ ایک عام شہری نے پے کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کا معاہدہ ہے بٹوین عام شہری اور اسٹیٹ کے. میں یہ شہری ایز اے شہری ٹیکس دیتا ہوں، میں صابن کی ٹکیا لیتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں، میں بسکٹ لیتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں. یہ سینٹ ریکمنڈیشنز پہ پلیز میں اسی پہ یہ ٹیکسز کی میں بات کر رہا ہوں جو ٹیکسز آ رہے ہیں. تو اس میں محترم یہ اتنے ٹیکسز ہیں، لیکن اس میں ہمارے بجٹ میں کہیں ہی نہیں لکھا کہ ہمارے شہری کے جو اسٹیٹ کے فرائض ہیں وہ کیسے ادا کر رہے ہیں. شہری مانگتا ہے، اگر ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں ٹیکسز دیتے ہیں، لیکن شہری یہ بھی درخواست کرتا ہے کہ اس کی جو اس کے حقوق ہیں وہ بھی اسٹیٹ پے کرے. اسٹیٹ ہماری جو ہے وہ بالکل اس پہ سوئی ہوئی ہے. مجھے اگر آپ نے اسکول میں بچہ داخل کرانا ہے تو مجھے پرائیویٹ اسکول جانا ہے، مجھے ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے تو مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل جانا ہے. تو یہ طریقہ کب تک چلے گا؟ کب تک یہ غریب عوام پستی رہے گی؟ اور خاص کر میں ان ریکمنڈیشن میں یا بجٹ میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی جنہوں نے اس معیشت کو سہارا دے رکھا ہے پچھلے کئی سال سے، اگر فگر دیکھیں تو پچھلے سال میں بھی اوورسیز پاکستانی نے تقریباً $27 بلین پے کیا. تو اوورسیز پاکستانی کو اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. ایون کہ اوورسیز پاکستانی پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، اوورسیز پاکستانی کے پاسپورٹ روکے جا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی کو غدار کہا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، میں نے اپنی زندگی کے 24 سال اوورسیز گزارے، وہاں مجھے ایک بھی غدار نظر نہیں آیا. یا آپ قانون بنا رہے ہیں کہ سیاسی پناہ دینے والوں کو پاسپورٹ نہیں دیا جائے گا. جناب اسپیکر، میں جرمنی میں تقریباً 24 سال گزار کے آیا ہوں جی. وہاں 90% پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کے ذریعے معاشی پناہ حاصل کی. جی یہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جی کہ ان کے ایک سابقہ سیکرٹری جنرل تھے. میں 1 منٹ دے دیں جی تھوڑا سا. جی سابقہ سیکرٹری جنرل تھے ہمارے ان کے ڈاکٹر غلام حسین صاحب. تو وہ اکثر وہاں سیاسی پناہ کے لوگوں کے لیے گواہی دینے آیا کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ میرے پاکستانی بھائی ہیں، ان کو پلیز معاشی پناہ دے دیں. تو خدا را اوورسیز پاکستانیوں پہ ظلم کم کیجئے، بولنے کا حق دیجئے، ووٹ دینے کا حق دیجئے، تاکہ وہ ہماری معیشت میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں. آپ انویسٹمنٹ لینے دنیا میں گھوم رہے ہیں، انویسٹر ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی موجود ہیں. ایسا ایٹماسفیئر پیدا کریں کہ انشاءاللہ تعالی کل جو وقت آئے گا یہی اوورسیز پاکستانی اس ملک کو اٹھائیں گے اور انہی کے ذریعے ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی. جی تھینک یو جی. علی جدون صاحب، علی صاحب پلیز کائنڈلی سینٹ ریکمنڈیشنز پہ. تھینک یو جی. سر، یہ بجٹ میں سب سے زیادہ بات بھی ہوئی اس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، وہ ہے سیلری کلاس کے اوپر. ہم سنتے تو رہے ہیں کہ 25% آپ نے سیلریز میں اضافہ کیا ہے، لیکن جو سیلری کلاس کا ہائر سائڈ ہے اس کے اوپر آپ نے اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے ہوگی جی. اس کی جو ہائر سائڈ ہے اس کے اوپر ٹیکس کی شرح آپ نے 35% کر دی، جو کہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے علاوہ جو بزنس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہائر سائڈ جو ہمارا ہائر سلیب ہے، اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے ہوگی سر. جو بزنس کی ہائر سائڈ ہے، ہائر سلیب ہے،
وہ آپ 45% پہ لے گئے ہیں پلس سپر ٹیکس. تو میرے خیال میں جو ہائر سلیب آپ 45% پلس سپر ٹیکس لے کے گئے ہیں, پوری دنیا میں اتنا زیادہ ٹیکس کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اسے ریویو کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہماری انڈسٹری آلریڈی ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے, اور اس پوزیشن میں آپ اگر ہائر سلیب جو ہے وہ 45 پلس سپر ٹیکس پہ لے جاتے ہیں, تو میرے خیال میں جو انڈسٹری ہماری سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے یہ آگے چلنے کے قابل نہیں رہے گی. پلس سب سے بڑا اس بجٹ میں جو سینٹ میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی ہے وہ ہے آپ کا ایکسپورٹس کے اوپر جو آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. پوری دنیا میں کہیں ایکسپورٹس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے سر. ہمارا مقابلہ ہے اس وقت بنگلہ دیش کو ہم دیکھ رہے ہیں یا انڈیا کی انڈسٹری کے ساتھ ہمارا ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ کیا حالات ہے. ساتھ میں چائنا ہے وہ 35% ریبیٹ دے رہے اپنی انڈسٹری کو, اور ہم نے 18% جو ہے وہ ٹیکس سیلز ٹیکس لگا دیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ اس طرح کے کام کرنے سے انڈسٹریز کیا اور کہاں ہمارے مزدور تک کو اس کا نقصان پہنچے گا. اس کے علاوہ سر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے پچھلے دنوں اس گورنمنٹ سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا, وہ زراعت کے شعبے میں ہمارے کسان کے اوپر, خاص طور پہ پنجاب کے اور سندھ کے کسان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا. جو ویٹ امپورٹ کی گئی اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ویٹ امپورٹ کرنے کے بعد ہمیں اپنے کسان کو کوئی فائدہ, کوئی انسینٹو دینا چاہیے تھا. لیکن ہم نے الٹا کیا یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ایگریکلچر ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے مشینری ہے, اس کے اوپر ہم نے ٹیکس امپوز کر دیا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے کسان کو کوئی فائدہ دیتے, ہم نے یہاں پہ لا کے ان کو کھڑا کر دیا کہ یار آپ اب بہتر مشینری یوز نہیں کر سکتے, آپ کے لیے ٹریکٹرز اور دیگر مشینری بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی بڑی زیادتی والی بات ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی اس کے اوپر, وہ ہے ڈیری پروڈکٹس. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے, ہم نے ان لوگوں کو زیادہ پریفرنس دینی ہے جو ڈاکومنٹڈ بزنسز ہیں, اور جتنے بھی پیکیجز ہماری انڈسٹری ہے جیسے ملک پیک ہے یا آل پرز, یہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس لگا دیا ہے. میرے خیال میں ہوگا یہ, سیلز ٹیکس لگانے سے پروڈکٹس مہنگے ہو جائیں گے, لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں گے, لوگ ڈائیورٹ ہو جائیں گے اس بزنس کی طرف, اس دودھ کی طرف جو لوگ انڈاکومنٹڈ بزنس کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ اس انڈسٹری کو بھی نقصان ہوگا, اور ایٹ دی اینڈ ہمارے حکومت کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ ان کو وہاں سے کوئی ٹیکس نہیں ملے گا. تو میرے خیال میں ہمیں جو ڈاکومنٹڈ بزنسز ہیں ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے, ان کی طرف بہتری کرنی چاہیے. Thank you. ہم سمجھتے ہیں اس وقت کہ آئی ایم ایف کے آپ نے قرضے دینے ہیں, لیکن اس حالت میں نہ دیں کہ ہم اپنی انڈسٹری کو تباہ کر بیٹھیں. ہم یہ قرضہ تو ان کو کسی نہ کسی طرح تو لوٹا دیں گے, لیکن اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کیسے کریں گے, اپنی یہ جو تباہی کی طرف اپنی انڈسٹری کو لے کے جا رہے ہیں اسے بہتری کی طرف کیسے لے کے آئیں گے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ اس وقت ٹیکس لگا دیا گیا ہے میڈیکل اکوپمنٹس کے اوپر. پلس سب سے امپورٹنٹ ایک شخص جو دن رات محنت کرتا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے, ہم نے تو غریب بچے سے اس کے ہاتھوں سے کتابیں چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں میڈیکل اکوپمنٹس پلس جو ہمارے خاص طور پہ اسٹیشنری کے آئٹمس ہیں, ابھی اس کے اوپر پہلے ہی بات ہوگی, اس کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے یہ سراسر زیادتی ہے. تو میرے ویری کائنڈ, تھینک یو جی. رانا اصغر نون صاحب, رانا اصغر نون صاحب, قاسم نون صاحب, فراز نون صاحب, سوری مجھے انہوں نے غلط لکھ کے بھیج دیا, معذرت چاہتا ہوں فراز صاحب. جی جی, بہت شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کروں گا, اور اس کے بعد اپنے قائد عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے پر اعتماد کیا اور مجھے الیکشن میں ٹکٹ دیا. اس کے بعد میں اپنے حلقے
NA-154 کے عوام کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے میرے پر اعتماد کیا اور مجھے اس معزز ایوان تک بھیجا تاکہ میں ان کے مسائل پر بات کر سکوں۔ جناب اسپیکر، سینٹ ریکمنڈیشن کے اوپر آئٹم نمبر 126 پر میں بات کروں گا اور اس پر بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس پروجیکٹ کے اوپر کام جاری تھا اور اس کے اوپر تقریباً پیپر ورک مکمل ہو چکا تھا 126 کے اوپر، حیدرآباد سکر موٹر وے 306 کلومیٹر۔ اس کے بعد ہماری حکومت چلی گئی، چلیں اس کو ہم پروگرام کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ اور دوسرا 128 کے اوپر بھی بات کروں گا اور اس کے اوپر بھی یہی کہنا چاہوں گا بھی اس بل کو بھی ہم سپورٹ کریں گے، جس میں شہید قرآن پیپرز کے حوالے سے جو 165 ملین فنڈز جو مختص کیے گئے، لیکن بہتر ہوتا جناب اسپیکر کہ اگر ہمیں یہ کاپی پہلے دے دی جاتی اور اس کے اوپر ہم کچھ اسٹڈی کر لیتے اور اس سے بہتر طریقے سے آپ سے بات کر لیتے۔ آپ نے تو ماشاءاللہ اچھی کی، اسپیسیفک آپ نے دونوں باتیں کی بڑی۔ یہ ایکچولی ہم نے رات کو لیٹ بھیج دی تھی، صبح بھی یہاں رکھ دی تھی، بٹ ہمیں تو ابھی جب فلور پہ آئے ہیں تو اسپیکر صاحب ہمیں ملی، آپ نے تو اپنا کام کیا پورا۔ جی ہاں، اور اسپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب مجھے نا تھوڑا سا ٹائم اپنے حلقے کے حوالے سے بھی چاہیے، کیونکہ میرا جو حلقہ ہے ابھی تو ہم اس کے اوپر سینٹ ریکمنڈیشن پہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر موقع جناب ملے گا۔ اسپیکر میرا حلقہ NA-154 پچھلے 40 سال سے جتنے بھی نمائندے منتخب ہو کر اس فلور کے اوپر آئے ہیں، کبھی انہوں نے اس فلور کے اوپر اپنے حلقے کے حوالے سے اور اس فلور پہ بات ہی نہیں کی۔ تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے حلقے کی آواز جہاں اٹھاؤں، ہمارے مسائل ہیں، میرا لاوارث حلقہ ہے جناب اسپیکر۔ میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ویب صاحب سے مشورہ کر کے اچھا اس کے بعد ریکمینڈ کریں گے، دوں گا انشاءاللہ ٹائم۔ جی پلیز ایک منٹ سے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا جناب اسپیکر، چلیں اس پہ میں بعد میں بات کر لوں گا۔ ابھی یہ سامنے آیا ہے کہ 18% ٹیکس جو ہے وہ بچوں کے دودھ پہ لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ کتنے ٹیکسز ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کتنے ٹیکسز لگائے گی؟ مطلب کہ اس میں بچوں کی نشو و نما کس طریقے سے ہوگی اگر اس طریقے سے دودھ کے اوپر بیسک چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا؟ اور آج کل جناب اسپیکر ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں وضاحت بھی اگر مل جائے تو بہت بہتر ہوگا کہ وابڈا کے حوالے سے جو ایک عام صارفین تھے ان کے اوپر 200 یونٹ تک ایک لگایا گیا ہے ٹیکس۔ 200 یونٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا بل آئے گا، تقریباً بل آتا تھا 2503 کے قریب۔ اگر آپ 201 یونٹ پہ چلے جائیں گے تو وہی بل پہنچ جائے گا 8000 روپے پہ۔ تو وابڈا والوں نے اس دفعہ سننے میں یہ آیا ہے کہ ظلم یہ کیا ہے کہ جن کے یونٹس 190-95 جنہوں نے یونٹس یوز کیے ہوئے تھے ان کو آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دیے 201 کے اوپر۔ تو جناب اسپیکر غریب کہاں جائے؟ یا تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ ہر شہر کے اندر پھانسی گھاٹ بنائے جائیں اور غریبوں کو لٹکا دیا جائے، اور اس کے دیکھیں جی کیا کس چیز کا رونا روئیں جناب اسپیکر۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر فوری ایکشن لیا جائے۔ ذرا کسانوں کو تو ہم نے ویسے ہی مار دی ہے، آج کسانوں پہ بات کرنے والا کوئی نہیں۔ ابھی بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے تھے تو میرا دل تھا کہ میں اٹھ کے انہیں کہوں کہ جی آپ کی والدہ محترمہ شہید نے تو کسانوں کا ساتھ دیا، لیکن آج کسانوں کا کیا حال ہے؟ گندم جس بیٹھک میں آپ کسان کی بیٹھک میں چلے جائیں گندم پڑی ہے۔ مکئی کا ریٹ آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے جو 3000 روپے تھا آج وہ ہمیں 1500 سے 2000 مل رہے ہیں۔ گندم ہم نے 2500 سے کوئی خریدنے والا نہیں۔ تو جناب اسپیکر ہم کہاں جائیں؟ تھینک یو رانا صاحب، انشاءاللہ آپ کو دوں گا میں۔ جی رانا صاحب۔ جناب اسپیکر آخر میں باتیں تو میرے حلقے کے حوالے سے بہت تھی، لیکن اب ٹائم آپ نہیں دے رہے۔ آخر میں صرف میں یہی کہوں گا کہ اگر اس ملک کا کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ عثمان بادینی صاحب، سینٹ کی ریکمنڈیشنز پہ بات کیجیے۔ بالکل جی، شکریہ جی اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب اس میں LPG پلانٹس کا ذکر ہے، میں ایک کرتا چلوں کہ جو LPG
सोर्स है हमारा, वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से और रशिया से। यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता कि तफ्तान बॉर्डर N40 में है और शागी में मौजूद है, वहाँ से LPG को पहले लेके जाते हैं कराची, वहाँ स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से वापस लेके आते हैं। 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करके 1000 किलोमीटर सफ़र करके दोबारा इसे ले आते हैं। और प्लस इसके साथ ही कि हमारे आज से कोई 7 साल पहले रक्षान के कोई 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए LPG प्लांट्स की मंजूरी हुई थी, जिसमें से 2 तो लग गए, और खारान और वाशुक डिस्ट्रिक्ट के LPG प्लांट्स आज भी इस चीज़ के मुंतज़र है कि कोई गवर्नमेंट आके कर सके। और रिसोर्सेज की बात करूं, पूरे पाकिस्तान के लिए माइनिंग रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमारे पास काम है। और दूसरी जानिब यहाँ रोड्स का भी एक जिक्र हुआ है, तो रोड्स ईरान को मिलने वाला और लंदन हाईवे जिसको हम कहते हैं, उसमें भी कोई 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां ब्रिजेस की जरूरत है, जिससे काम बंद होता है। और अगर हम फ्लड्स की तरफ जाते हैं तो बलूचिस्तान से मिलने वाले 4 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता खुजदार से आता है, पोराली पे बारिश होती है तो रास्ता बंद होता है। दूसरा रास्ता बोलान से आता है, तो बोलान में बारिश होती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट तीसरा रास्ता जोब का है, और जोब से भी बलूचिस्तान से दाखिल होने वाले रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जब बारिशें होती हैं तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान से कट जाता है। और कमाल ये कि जब NDMA काम करना चाहता है तो NDMA खुद बलूचिस्तान में इंटर ही नहीं हो सकता, तो वो काम क्या करेगा। तो लिहाजा अगर NDMA का एक ब्रांच कोयटा के में अगर हो और वहीं से इसको ऑपरेशन किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और टैक्सेस की बात करें तो यहाँ माइनिंग हमारे इलाकों से होता है और पूरे बलूचिस्तान से होता है, खास तौर पे चागी से होता है, लेकिन उस माइनिंग के ब्याफ पे जो टैक्सेस जो रेवेन्यू जमा होता है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे बच्चे के पास पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं, और हमारे घरों में पानी के लिए सोर्स भी नहीं, और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, और उनमें से मैं दावा के साथ ये कह सकता हूं बलूचिस्तान में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो पाकिस्तान के बाकी सूबों के किसी एक छोटे शहर के बराबर का हो। तो लिहाजा इन टैक्सेस के बाद हमारी तो लिहाजा हमारी तरफ से यही है कि जो भी हम बलूचिस्तान के लिए कर सकें, जो टैक्सेस हम बलूचिस्तान से ही हासिल करते हैं, उस टैक्सेस को बलूचिस्तान में ही खर्च होना चाहिए। CPEC जी CPEC बलूचिस्तान है, लेकिन मेरे ग्वादर का बच्चा आज भी पाँव में उसके जूते नहीं है। तो लिहाजा हमारी कोशिशों को जो जी बादीनी साहब, बादीनी साहब करें। आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम छोटे बड़े मसलों पे शोर तो करते हैं, काश ये सारा शोर बलूचिस्तान के लिए होता, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए होता तो ज्यादा बेहतर होता। थैंक यू जी। दाऊद कुंडी साहब, दावर कुंडी साहब, नाम यहाँ लिखा हुआ, मैं वही कहा दावर साहब तो मुझे याद था। जनाब स्पीकर, मैं मशकूर हूँ आपका, और मैं सेनेट रिकमेंडेशन नंबर 58 पे बात करना चाहूंगा। कौन से नंबर पे, कौन से वाले पे? सेनेट की कौन सी रिकमेंडेशन? जनरल कंसेंसस रिकमेंडेशन नंबर 58 जी, जिसमें डिसेबल्ड पर्संस के लिए रिकमेंडेशन दी गई है कि 100% अलाउंस दी जाए उनको बेसिक पे के हवाले से, उसके बराबर। और वो ये कहते हैं कि टोटल 2% ऑफ एम्प्लॉयज है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा जो DI खान डिवीजन है उसमें एक जिला है साउथ वजीरिस्तान जी, और साउथ वजीरिस्तान जहां दहशतगर्दी का शिकार हुआ, वहां पे सबसे जो बड़ा मसला एक और है जो सर उठाता रहा है और जिसपे बात हुई है लेकिन वो ब्लैक आउट हो जाते हैं, वो लैंड माइंस का है। उमर साहब, लैंड माइंस की वजह से जी, दावर साहब, लैंड माइंस की वजह से बहुत सारे बच्चे, खवातीन, बूढ़े वो माजूर हो जाते हैं, उनका ख्याल कोई नहीं करता।
اور اسی کنیکشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی خبر آئی ہے کہ حکومت عزم استحکام آپریشن کی منظوری دے چکی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا متاثر جو صوبہ ہے وہ تو کے پی ہے. کل پرسوں ایپیکس کمیٹی میں ہمارے وزیر اعلیٰ نے شرکت کی اور جس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ آپریشن کریں گے، لیکن تمام سٹیک ہولڈرز اور جو میرے مرشد میرے لیڈر ہیں عمران خان، ان کی منظوری کے بعد ہی ہم کسی فیصلے کے مطابق اس پہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں، عوام ہزاروں کی تعداد میں دیر میں جمع ہوتی ہے، ساؤتھ وزیرستان میں جمع ہوتی ہے، نارتھ وزیرستان میں جمع ہوتی ہے، اور وہ امن کا نعرہ لگاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ساتھ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ آپریشن نامنظور. آپریشن غالباً ہم استحکام چاہتے ہیں، استحکام نہیں ہوگا تو عمیر نیازی صاحب، عمیر صاحب سینٹ کی ریکمنڈیشنز پہ پلیز. عمیر نیازی صاحب. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں عمیر زبیر مجھے عمیر نیازی صاحب کا نام لکھ کے دیا گیا آپ کی پارٹی کی طرف سے. عمیر، میں ایک ہی عمیر کو جانتا ہوں، بڑا پرانا جانتا ہوں. جی عمیر تھینک یو صاحب. جناب اسپیکر، بہت شکریہ، آپ نے سینٹ ریکمنڈیشنز پہ بولنے کا موقع دیا. اس موقع پہ میں تمام فارم 45 والے ایم این ایز کو خوش آمدید کہوں گا کہ آج وہ اس ہال میں موجود ہیں اور یہ بڑی جد و جہد کر کے ادھر پہنچے. جی جناب اسپیکر، جہاں تک بجٹ کی ریکمنڈیشنز کا تعلق ہے، آپ نے خود دیکھا خورشید شاہ صاحب ادھر سے بولے یہ کیوں ادھر تک لیٹ پہنچا. دیکھیں، بجٹ ہمارا ڈاکومنٹ جو بنا ہے وہ یہاں بنا ہی نہیں ہے. آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹڈ ایک بجٹ ہے، اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن اماؤنٹ کس کے کرتی ہے؟ جس طرح عمر ایوب صاحب نے پہلے بتایا، آئی ایم ایف بنیادی طور پہ اکنامک ہٹ مین ہے جس نے یہ بجٹ بنا کے دیا. اس کی نیگوسیشن میں دیر لگی، اور جب وہ بجٹ ادھر پہنچ گیا تو ہمارے ملک کے اندر ایک منی آئی ایم ایف موجود ہے جس کو وہ بجٹ قابل قبول نہیں تھا. عوام کے لیے نہیں، وہ منی آئی ایم ایف جو ہے وہ بیسیکلی اس ملک کے تمام کاروبار کو کنٹرول کر رہی ہے، اور جس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے شروع کے 2 دنوں میں ٹوکن ادھر سے بائیکاٹ کیا. اور اس منی آئی ایم ایف کا جب آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ ہاؤس کی کاروائی چل پڑی. اور اب جو سینٹ ریکمنڈیشنز ہمارے سامنے آئی ہیں جناب، اگر دیکھیں 1 to 50 ڈیل کر رہی ہیں امینڈمنٹ والے پارٹ سے.
अगर अमेंडमेंट वाले पार्ट को आप उठा लें तो सेल टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात की है और उसमें बड़ी अच्छी प्रपोजल है कि इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट होना चाहिए, मगर खाली इस प्रोविजन को रख देने से मसला हल नहीं होगा। जनाब स्पीकर, हमारा बुनियादी मसला क्या है? हम अपने आप को कंपेयर तो इंडिया से करते हैं, मगर हमने आज तक अपना इलेक्शन कमीशन, अपना FBR, अपना FIA बाख्तियार नहीं किया। आज अगर हम इन 3 इदारों को बाख्तियार कर लें, देखें इंडिया को हम अगले 3 सालों में पीछे पिछाड़ देंगे। मगर मसला क्या है कि हम में पॉलिटिकल विल नहीं है। जब भी हम गवर्नमेंट में आते हैं, हम चाहते हैं ये किसी ना किसी तरह से इन अदारों में, चाहे जिस तरह से भी अपॉइंटमेंट होती है, हम चाहते हैं कि ये हमारे ताबे रहें। और आज इसी वजह से देखें कि पाकिस्तान का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ है। जनाब स्पीकर, आगे अगर देखें, अगर डिफरेंट प्रोविजंस की तरफ जाएं तो हेल्थ की बात की है, 117 प्रोविजन है जो हेल्थ की बात करती है। देखिए, हेल्थ में पैसे रख देने से कुछ नहीं होगा, हमारा बिगाड़ बहुत बढ़ गया है। अगर आप अदादो शुमार देखें तो वो इतने खतरनाक हैं। लोगों ने इधर स्टंटेड ग्रोथ की बात की, स्टंटेड ग्रोथ वाले तो जिंदा हैं। आप देखें 1 साल का बच्चा या मोर्टेलिटी रेट क्या है आपका, 57 नंबर बच्चा, 1000 में से 57 बच्चा पहले साल ही मर जाता है। ये मैं डेथ एट बर्थ की बात नहीं कर रहा, बर्थ के बाद का ये पीरियड है। और 5 साल की उम्र तक आपके 67 बच्चे मर जाते हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, हम इसको किस तरह से टेक केयर करेंगे। मगर हम अपनी इमरान खान की दुश्मनी में क्या कर रहे हैं, तमाम मदर एंड चाइल्ड अस्पताल हमने बंद कर दिए हैं। इवन मियाँ वाली का बना हुआ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हमने बंद कर दिया और हमने हैंड ओवर किसको कर दिया, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वालों को। अब वो माएँ, वो बच्चे जो मरेंगे उनका कौन जिम्मेदार होगा, उसका खून किस पे होगा। जनाब स्पीकर, आगे बात हुई जो 180 नंबर 80 पे वाटर क्राइसिस बलोचिस्तान के हवाले से बात हुई। देखिए, ये खाली पानी का मसला बलोचिस्तान का नहीं है। अगर ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा देखें, पानी हमारे पास बेतहाशा है। इधर बात हुई कि 3rd पोल है, आइस के बड़े रिजर्व हैं, हमारे पास रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर है। मगर पाकिस्तान का आज मसला क्या है कि स्कार्स वाटर रिसोर्स से हम जा रहे हैं, स्ट्रेस वाटर नेशन हम कंसिडर होते थे, स्ट्रेस वाटर नेशन से हमें आज स्कार्स का दर्जा दिया जा रहा है कि 2025 तक पीने का पानी इधर 90% अवाम को मुयस्सर नहीं होगा। तो क्या सारी अवाम बोतलों का पानी अफोर्ड कर सकती है? उसके बारे में हमने इस बजट में क्या किया? खाली बलूचिस्तान की बात करने से हल नहीं होगा, हमें अपना रेन वाटर तक टैप करना होगा और उसके लिए कोई मंसूबे नहीं किए जा रहे। 4 दिन पहले बारिश हुई, चिदरू का इलाका पानी, बारिश के पानी से डूब गया। क्या हम वाटर उसको टैप करने के लिए, डैम्स के लिए हमने पैसा रखा? हमने नहीं रखा। जनाब स्पीकर, फिर इधर बात हुई नंबर 52 पे सोलर के आइटम पे। देखिए, सोलर पे आप टैक्सेस लगा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स पे। देखिए, एक ओवरऑल ब्रॉड पॉलिसी बनाएं। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हमें भी समझ आती है, मगर इकट्ठा करने का भी तरीका है। आप एग्जिस्टिंग सोर्सेज को ही खाली टैप करेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। देखिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आप पे प्रेशर है, समझ आती है कि 13 ट्रिलियन रेज करना है। 13 ट्रिलियन रेज करना है तो चोरों को पकड़ें जो इकोनॉमी नेट में नहीं है। मसला क्या हो रहा है कि IMF का प्रेशर इतना है, हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि नहीं, टारगेट मीट करना है, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इन्हीं से निकालें पैसे। तो इस तरह से करेंगे तो निजाम नहीं चलेगा। बाकायदा सोलर पॉलिसीज दें, सोलर ट्यूबवेल्स दें, आपका टर्न अराउंड होगा। आज क्या हो रहा है कि आज आपकी बिजली जो महंगी हुई है, ज़राअत का उस पर बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया। हुआ क्या है कि 80% एरिया, अगर मैं खाली मियाँ वाली की बात करूं, कॉटन प्रोडक्शन से हट गया है। अगर आप देखें, आपकी 1 मिलियन कॉटन बेल ट्रांसलेट करती है इनटू $1 बिलियन रेवेन्यू आपको जनरेट करता है। आपकी अब फुट्टी नहीं होगी तो मसला क्या होगा, आपको इजिप्ट और गिरदो नवा से कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपका रेवेन्यू बाहर जाएगा। तो खुदारा आज थोड़ा सा चंक दे दें एग्रीकल्चर के लिए, इधर पैसे दें तो मामलात बन जाएंगे। आखिर में जी 2 बस बातें करूंगा। PSDP का जिक्र हुआ जी। PSDP में उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए, मैं उन पे नहीं सवाल उठाता, वो प्रोजेक्ट्स भी कैरी होने चाहिए। एक ब्रिज है कलूर कोट का, अगर आप खुद आज चेक करा लें, 2017 से वो ब्रिज बना हुआ है। और ब्रिज छोटा ब्रिज नहीं है जो आम आप करें, दरियाए रावी पे ब्रिज है, ये दरियाए सिंध के पेट पे ब्रिज है, मीलों लंबा ब्रिज है। और ब्रिज की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2017 से लेके आज तक ना वो DI खान से कनेक्टेड है, ना वो कलूर कोट से कनेक्टेड है। वो ब्रिज हवा में खड़ा है, उसको कोई नहीं देख रहा। इतना बड़ा स्कैम है, उसको हम नहीं कनेक्ट करते, हम अपने नेशनल रिसोर्सेज जाया कर रहे हैं। आखिर में जी एक बात करूंगा
دیکھیں ہم انڈورسمنٹ کے لیے ڈفرنٹ طرف دیکھتے ہیں, ہمیں اپنا انڈورسمنٹ کا معیار بہتر کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ کو پولیٹیکل انڈورسمنٹ بھی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو وزادار لوگ چاہیے. دیکھیں اگر آپ چاہیں کہ ملکوں سے گانا گوا کے آپ کو پولیٹیکل انڈورسمنٹ مل جائے گی تو یہ بے وقوفی ہے. اگر آئی جی پنجاب چاہت فتح علی خان کو دفتر میں بلا کے انڈورسمنٹ لے گا تو اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہو سکتی ہے. دیکھیں اس ملک کو کوئی انڈورسمنٹ دے سکتا ہے تو وہ عمران خان کی ذات دے سکتی ہے. تو آج اس کو پیچھے لے آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اکنامک مسئلہ حل. تھینک یو جی. محبوب شاہ صاحب ریکمینڈ